نعم المولى ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا الذي أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم رجع منه إلى السماء ليلا فجاوز السدرة المنتهى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. العبد المصطفى والرسول المرتضى والنبي المجتبى الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد أعلام الورى ومصابيح الدجى وأماني لأهل الثرى الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم رضا عباس ابن صفدر حسین مرحوم کے ساتھ بسم اللہ. بسم اللہ. عزیزان محترم، بزرگان دین، بہت ہی شہرائے آفاق قرآن مجید کی آیت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے شرف حاصل کیا ہے کہ جس آیہ کریمہ میں پروردگار عالمین مومنین سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو. ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ فاضل صاحب جائیے آپ اپنا نام لکھا لیجئے. ایک فہرست ہے باقاعدہ ذاکرین کی. ذاکر مولوی حضراتی کو نہیں کہا جاتا کہ صرف ذاکر کیا ہیں علماء ہیں، نہیں. ذاکر جو بھی ان کی شان میں ایک جملہ کہے وہ کیا ہے؟ ذاکر ہے. کیا مرتبہ ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام ادھر تشریف لے آئے تاکہ تعداد بڑھ جائے. آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی پڑھا تھا وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا. کیا پڑھا تھا ابھی ہم نے؟ یہ جملہ آپ نے بھی پڑھا وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ضمیر پلٹ رہی ہے وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ کی کہ ملائکہ استغفار کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ جو اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. ابھی جو حدیث قصہ پڑھی جا رہی تھی اس میں یہ جملہ تھا وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ أَن يَتَفَرَّقُوا، کہ ملائکہ، تمام ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ جو بیٹھا سن رہا ہے
اس کے لیے کیا کریں؟ استغفار کر رہے ہیں. کب تک کریں گے؟ الا ان یتفرقوا، یہاں تک کہ یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں بیٹھے بیٹھے صبح ہو جائے، ملائکہ یہاں سے نہیں جائیں گے. صبح تک ملائکہ جب تک کہ ایک ایک انسان یہاں سے نہیں جائے گا استغفار کرتے رہیں گے. کون کر رہا ہے؟ معصوم فرشتہ. کون استغفار کر رہا ہے؟ ہم اور آپ کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجئے گا، میرے لیے طلب استغفار کیجئے گا. تو یہ کیا ہے؟ رسمن ہے، لیکن حقیقت سے کتنا اس کا واسطہ ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کیوں؟ ہمارے اندر ہماری زبان اتنی آلودہ گناہ سے ہو گئی کہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. لیکن معصوم فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ یہاں سے ایک ایک بندہ خدا اٹھ کر نہیں جائے گا استغفار ہو رہا ہے. استغفار تو یہ، لیکن جہاں پر استغفار کس کے لیے ہو رہا ہے؟ جو یہاں پر بیٹھا سن رہا ہے، لیکن جو اس مائک کے ذریعے سے آواز جس کو پہنچ رہی ہے اس مجلس سے دور، اب آپ اس کے لیے پوچھیں گے مولوی صاحب کیا اس کے لیے بھی استغفار کرنا ہے کہ نہیں؟ لیکن فرشتے نے کیا یہاں پر کیا ہے حدیث قصہ میں؟ الا ان یتفرقوا، یہ صرف اس جگہ کے لیے ہے جہاں پر لوگ پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. یہ ان کے لیے نہیں ہے. نہیں تو بیٹھے ہیں دکان کے اوپر کہ مولوی صاحب آ تو رہی ہے آواز، آ تو رہی ہے، تو لہٰذا کیا ہوگا؟ کہا ہم بھی اس میں شامل، استغفار میں شامل. جب تک تمام لوگ رہیں گے استغفار میں شامل ہیں. کیا وہ سب شامل نہیں ہو سکتے؟ جواب کہاں سے؟ خود اس حدیث کے جملے میں الا ان یتفرقوا، جو یہاں بیٹھے ہیں اس کے لیے ہے، لیکن جو اس حصار سے باہر ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے. تو ابھی جو ہم نے یہ جملہ کہا بہت جلدی اور بغیر کسی یعنی ایسے جملے اور ایسی بات کے کہ جو ٹائم ضائع کرنے والا، ایسا نہیں ہے. صرف تو میں نے ابھی جو یہ جملہ کہا نام لکھانے کے لیے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے، اور آگے آ جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے. دیکھیے کوئی خطابت نہیں، اور ظفر صاحب نے محبتاً خطیب اہل بیت کہا ہے. یہ محبت میں ہے، حقیقت میں خطیب ہے ہی نہیں. صرف ایک درس ہے، ایک درس میں سنا رہا ہوں آپ کو، سنیے دیکھیے اچھا درس ہے کہ اچھا نہیں ہے. آپ کو امتحان کرنا ہے. جیسا بچہ ایک بیٹھ کر کے درس سناتا ہے بالکل ویسی ہی میری کیفیت ہے. ایک درس سن لیجئے میرا کیا ہے. تو ابھی جو جملہ کہا اس کا مطلب کیا؟ کا مطلب یہ ہے کہ ذاکر جو ان کی مدح میں جو کچھ بھی پڑھے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جزا دیکھیے کیا ہے. کون اس کی جزا دے گا؟ اس کے لیے مولا نے فرمایا من رحم اللہ من احیا امرنا. رحم اللہ، 8ویں امام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر کہ جو ہمارے امر کو کیا کرے؟ زندہ کرے. جو آپ کیا کہا جا رہا ہے؟ من احیا، جو بھی. اس میں یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب کریں گے تو ہمارا امر زندہ ہوگا اور ہماری رحمت بھی اسی کے شامل حال ہوگی. مجتہد صاحب کریں گے. صلوات پڑھیے محمد والے میں. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ من، جو شخص بھی کیا کرے؟ ہمارے امر کو زندہ کرے، خواہ عالم ہو، جاہل ہو، آشنا ہو، غیر آشنا ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جو بھی ہمارے ذکر کرے اس نے کیا کیا؟ ہمارے امر کو زندہ کیا.
ایسا انسان اس کی جزا کیا ہے؟ کا جزا سنیے کیا ہے. ایک ذاکر اور ایک غیر ذاکر، حج دونوں کے اوپر واجب ہو گیا. اب کیا کیا جائے کہ چلیے ذاکر صاحب، آپ کہا بھائی صاحب آپ بڑے ہیں، آپ چلے جائیے، میں چھوٹا ہوں، میں اگلے سال چلا جاؤں گا. اب نتیجہ یہ ہوا ذاکر صاحب رک گئے، اور جو ذاکر نہیں تھے، جو عام تھے، وہ چلے گئے. انہوں نے حج کیا، حج بجلایا، واپس آئے. اگلے سال آتے آتے یہاں تک کہ ذاکر صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے. اب کیا ہوا؟ کیونکہ واجب تھا لیکن انجام نہیں دیا. سزا کیا ہے؟ جس کے اوپر حج واجب اور حج نہ کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ کا یہودی شمار ہوگا یا عیسائی یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جب محشر میں اٹھے گا تو مسلمان نہیں ہوگا. اتنی سخت سزا ہے. اب جو بھائی آئے اور انہوں نے یہ حالت دیکھی کہ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، حدیث میرے سامنے موجود ہے، اب کیا کیا جائے؟ اور وہ روا بہت، اس نے دعائیں کی، استغفار کرایا، تمام چیزیں جو کرنی تھی وہ کی. اول شب جو وحشت قبر ہے، اس شب میں جیسے ہی وہ دو فرشتے جو آتے ہیں آئے، اور عذاب کے وہ فرشتے جیسے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، تو اس قدر اس کو اذیت ہوئی صرف دیکھ کر کہ اس کی زبان سے نکلا بے اختیار یا زہرا ادرکنی. بے ساختہ زبان سے یہ نکلا، اور جیسے یہ زبان سے کہا اس کو ڈھارس ہوئی. اب اس کو تھوڑا سا سکون ہوا. اب اس نے ہمت کر کے اب یہ گڑ گڑا کے یہ کہنا شروع کیا کہ شہزادی میں نے آپ کے بچے کا تذکرہ کیا ہے، شہزادی میں نے آپ کے حسین کا تذکرہ کیا ہے، تو کیا مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اب جیسے ہی یہ کہا ایک حد فاصل ہو گیا. اس کے درمیان جو فرشتے عذاب کے تھے، درمیان میں حد فاصل ہو گیا. لیکن ابھی وہ ہیں. اب یہ مسلسل توسل کر رہا ہے کہ شہزادی میری مدد کیجئے. کہتے ہیں اسی اثنا میں شہزادی خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی خدمت میں پہنچی، اور پہنچ کے کہا ہے میرے والی و وارث، ہمارا چاہنے والا میرے بچے حسین کا ایک ذاکر مصیبت میں ہے، اور آپ بخوبی واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے بچے کا ذاکر ہے. آپ کچھ ایسی تدبیر کیجئے کہ اس سے یہ عذاب اٹھا لیا جائے. مولا نے فرمایا کہ بنت رسول آپ کا یہ حکم ہے، لیکن اس حکم کے آگے میں مجبور ہوں کہ اس نے ایک وجوب کو جو اللہ نے واجب کیا تھا ادا نہیں کیا. لیکن شہزادی ایک راستہ ہے. آپ دیکھیے کتنی منزلت ہے ایک ذاکر کی، جو میں نے ابھی کہا تو یوں ہی نہیں کہا کہ شہزادی ایک راستہ ہے، اور اس راستے کو بھی آپ ہی کریں گی. کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے امام مہدی سے فرمائیں آپ ان سے کہیے کہ وہ اس چاہنے والے کی طرف سے حج بجا لائے. اللہ کتنا مقام ہے. وہ حج کریں گے تب ہی ان کے اوپر سے یہ عذاب ساکت ہوگا. یہ مقام ہے ایک ذاکر کا. لیکن کب ہے یہ؟ بشرطہا و شروطہا. اگر بخدا یہ میرا کہنا بہت آسان ہے،
ساری باتیں یہاں سے کہہ دینا یہ بہت آسان ہوتا بول دینا، لیکن یہ کب ہے کہ جب طمع نہ ہو، جب لالچ نہ ہو، جب غرور و کبر و نخوت سے میں پاک اگر ہوں، یہ نہیں کہ ماشاءاللہ اب تو یہ لگ گیا ہے، اب کیا کیا جائے، اب آسمان اور زمین کی ساری تنابوں کو ملا دیا جائے، کیوں؟ تاکہ میری واہ واہ ہو جائے، چاہے کرنا تو کچھ بھی ہے، کیسے بھی تفسیر بھی رائے کر کے اور کسی بھی طرح الٹے سیدھے نقطے نکات لگا کر کے واہ واہ ہو جائے، کیوں؟ ویڈیو بن رہی ہے، یہ سب جگہ جائے گی، کہا کیا ہوا؟ سب بیڑا غرق ہو گیا۔ تو کہا اگر یہ چیز ہے، لالچ ہے کہ میاں اتنے ہیں، بالکل معین ہے، مشخص ہو گئے، تو اب کیا کرنا ہے؟ کہا نہیں یہ ضرور پڑھنا ہے، لیکن وہ کہاں اس کو؟ کہا بس ختم ہو گیا، کچھ نہیں۔ کہا اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہے تب ہے وہ ذاکر، تب ہے اس کا وہ مقام، لیکن ہم نے کیا کیا؟ سب تو پہلے ہی لے لیا، شہزادی کے نام پر اس سے زیادہ ہم نے لے، عزت ہم نے لے لی، پیسہ ہم نے لے لیا، واہ واہ ہم نے لے لی، نعرے بہت ہم نے لے لیے، اب بچا کیا بھائی؟ کچھ چھوڑا آپ نے؟ سب تو لے لیا یہیں، اب وہاں کے بھی دعوے دار کہ میاں میں ذاکر ہوں، یاد رکھیے گا کہ کچھ نہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں واللہ تو ہے یہ مقام، لیکن یہ چیزیں کہہ دینا بہت آسان ہے، عملی میدان میں خود یہ ہونا یہ بہت سخت ہے۔ بہرحال تو یہ ہے مقام ایک ذاکر کا، وہ ذاکر کوئی بھی ہو، اسی لیے مولا نے فرمایا من میں سب حتیٰ خواتین بھی شامل ہے، من ذکرن او انثی، مومن کوئی بھی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے لیے برابر ہے۔ تو میں نے جس آیہ کریمہ کا شرف حاصل کیا ہے آپ کے سامنے تلاوت کا، اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو۔ دیکھ رہے ہیں آپ پروردگار عالم براہ راست کہہ رہا اے ایمان لانے والو، اور جہاں مسئلہ آتا ہے کافروں کا تو کیا ہوتا ہے؟ قل، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ تو کتنی شرف کی بات ہے بھئی یہ، اسی لیے مولا نے فرمایا کہ جب بھی آپ قرآن میں کہیں بھی پڑھیں یا سنیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، تو سب مل کے کہیں لبیک۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ پروردگار عالم آواز دے رہا ہے اے مومنو، کون ہے وہ مومن؟ تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ لبیک، اس لیے کہا گیا۔ لیکن جب جیسے ہی کفار اور منافقین کا آتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، میرے حبیب آپ ان کافروں سے کہیے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ میں ان کو منہ لگاؤں۔ مقام دیکھیں اپنا، یہ اس قابل ہی نہیں ہے، تو اس لیے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کیا کرنا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کس بات سے ڈرے بھائی؟ کہا مولوی صاحب آپ بھی بڑی عجیب عجیب بات کرتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں اللہ اتنا کریم، اللہ اتنا رحیم، اتنا کریم، اتنا کریم، اور آج کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو، یہ تو متضاد بات ہو گئی۔ کوئی بھی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میں شروع کرتا ہوں، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور آج منبر پہ آپ کو ذرا سی جگہ ملی تو آج آپ نے کہنا شروع کر دیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ کیا ہے بھائی؟ متضاد بات ہے کہ نہیں؟ کہا میاں اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، ڈرنا کس سے ہے؟ کہا گناہ کرنے سے ڈریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائے۔ ڈرنا کس چیز سے ہے؟ ڈرنا اس چیز سے ہے
کہ ہم سے کہیں گناہ نہ ہو جائے، اس سے ڈرنا ہے۔ اللہ تھوڑی ڈرنے والی چیز ہے، اللہ تو آپ بتا چکے ہیں کریم ہے، یا کریم ہو کتنے دعائے ندمہ میں بھی ہے اور دعائے کمیل میں بھی پڑھتے ہیں یا کریم۔ تو کیا مطلب ہے یہاں اتقوا اللہ؟ اصل میں اتقو بنا ہے وقایہ، وقایتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقایتن کا مطلب ہوتا ہے محفوظ ہونا، اسی سے بنا اتقے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ جو ترجمہ ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہوا، یہ روا روی والا ترجمہ ہو گیا ہے، اور یہ سچی بات ہے، تحقیق کریے گا کہ یہ بنا ہے وقایتن سے۔ وقا کا مطلب ہوتا ہے محفوظ ہونا، یعنی کیا مطلب؟ کہ آپ اپنے کو گناہوں سے محفوظ کر لیجئے، اس چیز سے ڈریے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے اور پروردگار ناراض ہو جائے، یہ ہے مطلب اس کا۔ نہ یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرو، اس سے نہیں ڈرنا ہے، وہ تو بہت کریم ہے۔ ایک بندہ گناہ کیا اور صرف اس نے ایک لحظے کے لیے شرمندگی کا احساس ظاہر کیا، فوراً حکم ہوتا ہے کہ اس کے گناہ کو معاف کر دیا جائے۔ وہ اتنا کریم ہے، ابھی زبان سے کہا ہی نہیں، صرف کیا ہے؟ شرمندگی ہو گئی کہ نہیں یہ میں نے غلط کیا ہے، تو وہ حکم دیتا ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ وہ تو اتنا کریم ہے، تو جب اتنا کریم ہے تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کہا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اپنے کو گناہوں سے بچائیے اور ڈریے اس بات سے کہ خدا کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اس کے بعد اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ ہے صحیح، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور کیا کرنا؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کیجئے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وسیلے کو وابتغوا، ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا، تلاش کرنا، جستجو کرنا، متلاشی رہنا حق کی طرف، یہ ہے ابتغاء کے معنی۔ وابتغوا، تلاش کیجئے، جستجو کیجئے، کس بات کی؟ وسیلے کی۔ تو بالکل صاف صاف جب کہا جا رہا ہے کہ بھئی وسیلہ بنانا نہیں ہے، وسیلہ ڈھونڈنا ہے۔ وسیلہ جو ہے کیا کرنا ہے؟ بنانا نہیں ہے، وسیلے کو آپ کو تلاش کرنا ہے۔ کہ پالنے والے کیوں نہ بنائیں؟ کہ اس لیے نہیں بنائیں گے کیونکہ جب تم بناؤ گے تو جیسے تم ہو ویسے ہی تمہارا وسیلہ ہوگا۔ بھئی جیسے تم ہو ایسے ہی تو وسیلہ ہوگا۔ بھئی تم مشکلوں میں گرفتار رہتے ہو تو تمہارا جو وسیلہ ہوگا وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارا جو وسیلہ ہوگا وہ مشکل کشا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جیسے تم ہو تمہارا وسیلہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ تم بے اختیار ہو تو تمہارا جو وسیلہ ہوگا وہ بھی بے اختیار، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں صاحب اختیار، ہمارا وسیلہ بھی صاحب الامر ہوگا۔ تو لہذا جیسے تم ہو ویسا تمہارا، اور آخر میں کہ دیکھیے جو وسیلہ تمہارے گھر سے آئے گا
تو وہ تمہارے جیسا ہوگا، یعنی جب تمہارے گھر سے وسیلہ آئے گا تو وہ تمہارے جیسا ہوگا، اور جب وسیلہ میرے گھر سے آئے گا، بھئی تمہارا وسیلہ کہاں پیدا ہوگا؟ تمہارے گھر میں، لیکن میرا وسیلہ بیت اللہ میں پیدا ہوگا۔ تو تبھی تو فرق کا، اسی لیے خبردار، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ بنانا نہیں ہے، وسیلے کو تلاش کرنا ہے، اور تلاش کی کچھ علامتیں ہیں، وہ دیکھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنا تو دیں اور اس کو مشکل کشا مان بھی لیں اور وہ خود ہی مشکل میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ جب وہ بنے زبردستی اور انہوں نے اصل کی طرح نقل کرنا شروع کی تو خود مشکل میں پھنس گئے۔ بھئی اللہ کے رسول کے وصال کے بعد جیسی مسند بچھی اور ایک طرف اصلی نمائندہ الہی بیٹھ گیا جس کو ولی اللہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ایک طرف اصلی نمائندہ، دوسری ایک مسند بچھائی گئی، اس کے اوپر بھی ایک نمائندہ بن کے بیٹھا اور زبردستی بن کے بیٹھا۔ اب پتہ چلا کہ اصلی نمائندے نے یہ اعلان کیا ہے کہ بھئی اگر کسی کی بھی امانت حضور کے پاس جس نے بھی رکھوائی ہو وہ آ کر مجھ سے لے لے، میں ضامن ہوں، میں ادا کروں گا۔ اب انہوں نے سوچا کہ میاں جب امانتیں لے گا تو اگر اضافی بھی لے لی، کیونکہ یہ تو ایسا گھرانہ ہے یہاں تو جتنا بھی مانگ لے گا اتنا ہی مل جائے گا، تو لہٰذا قصیدہ پڑھتا ہوا جائے گا اور کتنی شہرت ہوتی چلی جائے گی، ہمارا مشن یہ تو فیل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا دوسرے والے نے پہلے سے کہا میاں آپ بھی اعلان کرا دیجئے، دیکھا جائے گا، آپ بھی اعلان کرائیے۔ اب انہوں نے کچھ سوچا ہے نہیں اور انہوں نے بھی اعلان کرا دیا کہ بھئی جو بھی جس کی امانت ہے ہمارے پاس آئے اور لے جائے۔ اب جیسے اعلان ہوا تو کہتے ہیں پروردگار عالم نے ان کو رسوا کرنے کے لیے ایک اعرابی بدو کو بھیجا، ایک اعرابی کو بھیجا۔ اعرابی آیا، کہا حضور آپ ہی خلیفۃ اللہ ہیں؟ کہا جی ہاں میں خلیفۃ اللہ ہوں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی ہیں۔ کہا اچھا۔ کہا حضور میری کچھ امانت تھی۔ کہا کیا تھی بھائی بتائیے، جلدی بتائیے۔ کہا حضور میری امانت یہ تھی کہ میرے 100 اونٹ سرخ بالوں والے، اب ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ اللہ اکبر، 100 اونٹ سرخ بالوں والے، اللہ اکبر۔ کہا آپ تشریف رکھیں، ذرا کنارے بیٹھیے آپ۔ اب ان کی طرف کہا بھئی آپ نے تو مجھے پھنسا دیا، تاریخ کا یہ جملہ ہے کہ آپ نے مجھے مشکل میں پھنسا دیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میاں اگر سادے مانگتا، سادے اونٹ، کہا یہ جو اونٹ کہہ رہا ہے یہ تو پورے شہر میں اگر کوئی ایک آدھ مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، چہ جائے کہ 100 اونٹ۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا بھئی کیا کیا جائے؟ کہا مسئلہ میاں یہ ہے، پہلے والے نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ چلیے میری توہین ہو رہی ہے، چلو ہو جائے، میں رسوا ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، لیکن مسئلہ رسوائی کا نہیں ہے، اب مسئلہ دین کا آ گیا، اب دین خطرے میں آ گیا۔ اب خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور پاک کا بھی مسئلہ اب کیا ہو جائے گا؟ کہ وہ بھی گڑبڑ ہو جائے گا۔ اب دوسرے نے کہا تو پھر کیا ہے بھئی؟ کہ مشکل کشا کے پاس بھیج دیجئے۔ بخدا تاریخ میں یہ مشکل کشا کا لفظ جو سب سے پہلے کسی نے کہا ہے تو وہ خلیفہ ثانی ہے، اس نے کہا ہے سب سے پہلے کہ مشکل کشا کے پاس بھیج دیجئے۔ اب انہوں نے کہا بھئی ہم تو معذرت چاہتے ہیں،
کہ آپ کو ایک ایسی جگہ لے جا رہے ہیں جہاں پر آپ کی ساری امانتیں مل جائیں گی۔ گئے لے کر کے، دیکھا جناب سلمان مل گئے، کہا سلمان آپ مدد کیجئے۔ حضرت سلمان لے کے گئے۔ اب اس نے ظاہری دیکھا ایک ٹوٹا پھوٹا مکان، کہا وہ تو بڑا اچھا تھا، وہاں تو وہ تو دے نہ پائے، یہ ٹوٹے پھوٹے مکان والے کیا دیں گے۔ اب جیسے اندر داخل ہوئے، حضرت سلمان نے بتایا کہ مولا ایسا سا مسئلہ ہے اور یہ وہاں سے آئے ہیں، کہ یہ ادھر سے آئے ہیں۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہا کہ بھائی مطالبہ، کہا حضور 100 اونٹ سرخ بالوں والے۔ بس ابھی یہ باتیں ہی ہو رہی تھی کہ امام حسن علیہ السلام بیت الشرم میں داخل ہوئے۔ آپ داخل ہوئے اور آنے کے بعد آپ نے چاہا بیٹھیں، مولا نے فرمایا بیٹا حسن اس شخص کے ساتھ میں جائیے اور فلاں درے کے پاس جا کر پہاڑی پر جا کر کے یہ آواز دینا کہ میرے بابا علی نے کہا ہے کہ جو امانت میری تمہارے پاس ہے اس امانت کو دے دیجیے۔ اب وہ عربی چکرا رہا ہے کہ بھئی یہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، کہاں درہ، کہاں اونٹ، کہاں سرخ بالوں والے، کہ دیکھیے بھئی آج کیا ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے، حضرت سلمان بھی ساتھ ساتھ ہیں، یہاں تک کہ درے کے پاس پہنچے اور جا کر کے کھڑے ہوئے۔ مولا نے جو بھی 8-10 برس کا سن ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے بابا علی نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ کے پاس جو امانت ہے اس کو واپس دے دیجئے۔ پر یہ کہنا تھا کہ فوراً درہ شگافتہ ہوا اور ایک مہار اس کے اندر سے نکلی، ایک رسی اس کے اندر سے نکلی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ عربی اس کو پکڑ لیجئے، اس کو کھینچیے۔ پر جیسے ہی پکڑ کے وہ کھینچا، دیکھا ایک اونٹ سرخ بالوں والا نمودار ہوا۔ وہ نکل کے جیسے ہی آیا، دوسری مہار نمودار ہوئی۔ مولا نے فرمایا کہ کھینچتے جائیے بھئی۔ اب وہ کھینچتے گیا یہاں تک کہ 100 نکل گئے۔ جیسے 100 نکلے اس نے پکار کے کہا مولا 100 ہو چکے۔ مولا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کتنا بڑا بخیل ہے کہ اگر تو چپ رہتا تو یہ قیامت تک اونٹ نکلتے رہتے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو بھئی وسیلہ کیسا اختیار کرنا ہے کہ جو اصلی مشکل کشا ہو، جو اصلی نمائندہ ہو، جو اصلی رہبر، جو اصلی پیشوا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ذرا سا ادھر ادھر ہو جاؤں تو مجھے خود ہی صحیح کر دینا۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہوگا کہ کسی کو آپ ایسے مثلاً گاڑی لا کر کے اور آپ کسی کو پکڑ کے کہیں میاں چلائیے، اور جب کہ اس کو چلانا آتی بھی نہیں اور وہ بھی بیٹھ گیا کہ چلیے آج سیکھ ہی لیں گے۔ اب سب بیٹھ گئے، اس میں جو ہے قیصر صاحب بھی اور نیر صاحب بھی، اور مجھے بھی محبت میں بٹھا لیا اس میں۔ کہا مولوی صاحب چلیے گھوم کے آتے ہیں۔ اب چلے بیٹھ گئے بھئی۔ جیسے ہی چلے تھوڑی دور جا کر کے جب اس نے ایسے کیا تو قیصر صاحب نے کہا بھئی یہ کیا ہوا؟ کہا اس نے ڈرائیور نے کہا مولوی صاحب میں نے کبھی یہ گاڑی نہیں چلائی تھی، لیکن کیا ہوا؟ کہا میں تو ایسے ہی بیٹھ گیا۔ تو اب ظاہر ہے، کہا بس مسئلہ کیا ہوا کہ کہاں لے کے گر جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بھئی یہی کیا ہے، یہاں بھی شریعت میں بھی یہی ہوا، تاریخ میں جو ہوا ہے بالکل بیان نہیں ایسے ہی ہوا ہے کہ حقیقت میں وہ اچھا اور پکا ڈرائیور تھا ہی نہیں، تو زبردستی لا کے بٹھایا۔ تو لہٰذا آپ کو وسیلہ کیسا بنانا ہے؟ جو اصلی ہو، جو اصلی نمائندہ، اصلی رہبر، پیشوا، جو بیٹھ کر اور سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ سے آسمان کی باتیں پوچھو اور مجھ سے زمین کی باتیں پوچھو۔ اگر ایسا ہوگا پیشوا تو کہاں لے جائے گا؟ وہ اللہ تک جا کر ملائے گا۔
لیکن اس سے متصل ہونا بھی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ مولوی صاحب پیاس لگی ہے، تو ہم نے کہا جائیے بھائی پی لیجئے پانی، کنواں تو ہے. اب گئے ایک صاحب جا کر کے بیٹھ گئے. اب ہم آئے 1-2 گھنٹے کے بعد، کہا بھائی خیریت؟ ابھی بھی چہرہ اترا ہے، کیا بات ہے، خیریت ہے؟ کہا مولوی صاحب کئی گھنٹے سے بیٹھا ہوں، سیراب ہوا ہی نہیں. کنویں کے پاس کئی گھنٹے سے بیٹھا ہوں، سیراب ہی نہیں ہوا. عجب. ہم نے کہا بھائی تنہا کنویں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بھی انسان سیراب نہیں ہو سکتا. یعنی صحبت اگر ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا اثر بھی ہو جائے. صحبت ہونے سے، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے، یہی ہماری مشکل ہے، ہمارا یہی جھگڑا ہے. دیکھیے صحبت سے ضروری نہیں ہے کہ اثر بھی منتقل ہو. کہا صبح سے بیٹھے ہیں کہاں کنویں کے پاس، سیراب ہو جاؤں سیراب ہو جاؤں سیراب ہو جاؤں. ہوئے؟ کہا نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ اب انہوں نے کہا، مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی ایسا ہے، آپ اچھے ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، صاحب عقل ہیں، بھلا ایسے کیسے ہوگا؟ کہا کیوں مولوی صاحب پھر کیا کروں؟ کہا پھر یہ کریے، یہ رسی ہے، ایک بالٹی میں اس کو باندھیے اور باندھنے کے بعد اس کو اس میں ڈال دیجئے. اب یہ کہہ کے مولوی صاحب کیونکہ جلدی میں تھے اب وہ بھی نکل گئے، بس اتنا ہی بتا دیا، یہی بہت بڑی بات ہے. صلوات پڑھے محمد. یہ کہہ کے چلے گئے. اب جیسے مغرب کے وقت آئے، دیکھا ارے یہ تو پھر وہیں بیٹھے ہیں. کہا بھائی کیا ہوا، پانی پیا؟ کہا مولوی صاحب پانی تو نہیں ملا. کہا کیوں بھائی؟ کہا آپ نے کہا تھا وہ بالٹی میں باندھ کے رسی ڈال دیجیے گا، میں نے تو اس میں ڈال دیا. کہا اللہ، میں اتنی عقل ہونی چاہیے تھی کہ اس کو پوری کو نہیں ڈالنا تھا. آپ کو کیا کرنا تھا؟ آپ کو یہ کرنا تھا ایک سرا آپ کو پکڑنا تھا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ پانی کے اندر جا نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ گہرائی اس قدر ہے، اگر اتفاق سے جوش میں آ کر کود پڑے تو پھر واپس کبھی آ بھی نہیں سکتے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ آپ کیا کریں، وسیلہ بنائیں. کس طرح؟ رسی کو پکڑیں، ایک طرف سے ایک سرا آپ پکڑیے تاکہ وہ رسی پہنچتے پہنچتے بالٹی اس تک پہنچ جائے اور آپ سیراب بھی ہو جائیں اور اس سے متصل بھی رہیں. کب اے نہیں ایسا ہی ہے کہ 14 کا دامن ایسے ہی پکڑے رہیے، کیونکہ جیسے آپ کنویں کے اندر نہیں جا سکتے، اگر چلے بھی گئے تو غرق ہو جائیں گے. کہا بس ایسے ہی ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے. بھئی اللہ تک رسائی ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا مجبور ہیں کہ ہم کوئی ایک ایسا مضبوط وسیلہ ہو کہ جو ہم یہاں پر رہے اور وہاں سے متصل ہو جائیں. تو ساری کائنات میں 14 کے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں. صلوات پڑھے محمد. تو 14 کے علاوہ تو ایسا کوئی پکا مضبوط وسیلہ نہیں ہے. بھئی آسان ہے بہت وسیلے کا انکار کرنا. جب آپ دیکھیں اتنی کتابیں لکھ دی گئیں کہ وسیلہ نہیں ہو سکتا، جبکہ آپ دیکھیں ہر وقت وسیلے کے محتاج. اور کیسے کیسے کہ آپ دیکھیں 2 وسیلے ہیں. ابن سینا ایک بہت بڑے فلسفی ہیں، انہوں نے جب فرق بیان کیا جانور میں اور انسان میں تو انہوں نے یہ جملہ لکھا اپنی کتاب الشفا میں، کتاب الشفا نام ہے، اس میں لکھا. تو اس میں انہوں نے یہ فرق بتایا کہ انسان کے اندر حس بھی ہوتی ہے، عقل بھی ہوتی ہے، لیکن جانور کے اندر فقط کیا ہے؟ حس ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی ایک چوزا، ایک مرغی کا چھوٹا سا بچہ جو ابھی چند منٹ
پہلے ہی باہر آیا ہے، وہ جیسے ہی صحن میں جاتا ہے اور ابھی گھوم رہا تھا اور آپ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، اچانک وہ گھومتے گھومتے فوراً اندر آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا بھائی کچھ بھی تو نہیں ہے، آخر اس بچے کو کیا ہوا، اس بچے کو کیا ہوا، یہ کیسے آ گیا؟ تو جیسے آپ باہر گئے آپ نے غور سے دیکھا کہ ہاں بھائی ایک پرندہ تھا، ایک کالا رنگ کا ایک پرندہ، بڑا سا پرندہ، اس نے محسوس کر لیا کہ وہ میرا دشمن ہے۔ کہا یہ اللہ نے کیا کی ہے، اس کو حس دی ہے، عقل نہیں ہے یہ۔ مثلا جانور ہے، آپ اس کے سامنے جو ہے اس کا امتحان لینے کے لیے آپ گرم دودھ رکھ دیجئے، منہ بڑھائے گا پیچھے ہٹا لے گا۔ یہ کیا ہے؟ کہا حس ہے، یہ عقل نہیں ہے، یہ اللہ نے دی ہے۔ لیکن انسان کے اندر عقل بھی ہے اور حس بھی ہے، لیکن کیسا عقل ہے یہ کہ محتاج ہے وسیلے، دو وسیلوں کا محتاج۔ کیا؟ دو ہاتھ۔ کس لیے ہیں بھائی؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ تاکہ غذا اس تک پہنچے، کام کرے اور غذا کو پہنچائے۔ پالنے والے اگر نہ دیتا تو جیسے جانور تھے ویسے یہ بھی کھا لیتا۔ کہا نہیں، خبردار، انسان اشرف المخلوقات، سارے جانور کیا کرتے ہیں؟ اپنے رزق کی طرف جھکتے ہیں۔ سارے جانور کیا کرتے ہیں؟ اپنی غذا، اپنی روزی کی طرف جھکتے ہیں، یعنی تمام جانوروں کا سر ان کی غذا، ان کی روزی کی طرف جھکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ انسان کو شرف دیا ہے کہ انسان کا سر اس کی روزی کی طرف نہیں جھکتا۔ یہ شرف ہے انسان کا۔ ہر جانور جھکتا ہے اپنی روزی کی طرف، لیکن اللہ نے یہ شرف انسان کو دیا کہ نہیں، ہم انسان کے سر کو اس کی روزی کی طرف نہیں جھکائیں گے۔ اتنا مشرف بنایا ہے انسان کو، ہم نے ہاتھ کو دیا کہ وہ ہاتھ سے اٹھائے اور بغیر سر جھکے اپنی روزی کو کھائے۔ لیکن کیسا؟ لیکن وہیں پر اس کو احتیاج بھی رکھی کہ تم محتاج ہے، یہ یاد رکھنا، دو وسیلوں کا۔ کیا ہے؟ دو ہاتھ دیے، یہ وسیلہ ہیں۔ دیکھنے کے لیے دو آنکھیں وسیلہ قرار دیں، دو پیر دیے، یہ سب کیا ہے؟ دو ہونٹ دیے بولنے کے لیے۔ کہا یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ دو دو کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ یہ عادت ہو جائے اس کو، اور اس کے ضمیر میں یہ رچ بس جائے یہ بات کہ دیکھو دو وسیلوں کے ہمیشہ محتاج ہو۔ جب محشر میں آنا تو تنہا قرآن لے کے نہ آنا، محشر میں دونوں وسیلے لے کے آنا، قرآن بھی لانا، اہل بیت بھی لانا، دونوں وسیلے۔ دو آنکھیں وسیلے قرار دیں، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دونوں آنکھوں میں اللہ نے ہر آنکھ میں 7 پردے رکھے ہیں۔ ہر آنکھ میں کتنے؟ 7 پردے ہیں۔ ان 7 پردوں کے پیچھے نور ہے، ان 7 پردوں کے پیچھے ہے نور۔ میں کہوں گا پاننے والے 8 کر دیتا، 8 اور 8 16 ہو جاتے۔ کہا نہیں، میں بتا رہا ہوں دنیا میں دیکھنے کے لیے بھی تم 14 کے محتاج، اور قیامت میں بھی اگر کچھ دیکھنا چاہتے ہو تو اس میں بھی 14 کے محتاج ہو۔ یہ ہے احتیاج۔ لیکن کتنے بھی فضائل پڑھ دیے جائیں، جب تک یہ آنکھیں نم نہ ہو کوئی، سب راضی ہو جائیں گے، لیکن ہاں شہزادی کی تمنا، شہزادی راضی نہیں ہوگی۔ شہزادی کی تمنا کیا ہے کہ چند آنسو بہہ جائیں، کہ جب تک 4 آنسو نہ بہے شہزادی راضی نہیں ہوتی۔ اور کیسے راضی ہوں؟ اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا مولا حسین کی وہ عزادار ہے کہ ہم تو زندہ ہیں، ہم روتے ہیں، لیکن خدا کی قسم تاریخ نے لکھا ہے کہ جب شہزادی کے سر کے اوپر بیلچہ لگا اور شہزادی اس دنیا سے جانے لگی،
یہاں تک کہ غسل و کفن ہونے لگا، اور غسل و کفن ہوتے ہوتے ایک موقع یہ آیا کہ کہا گیا اے سجاد آپ اپنی پھوپھی سے الوداع کہہ دیجئے، اے مولا آپ الوداع کہہ دیجئے۔ بس یہ کہہ کے جیسے ہی کفن کا پردہ ہٹا تو کیا دیکھا کہ شہزادی زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور ہلکے ہلکے ہونٹوں سے یہ کہہ رہی ہے اے میرے حسین مجھے معاف کرنا، یہ بہن تیرے اوپر نہ رو سکی، اے حسین مجھے معاف کرنا، تیرے اوپر گریے کا حق ادا نہ ہو سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، پروردگار جو غریب ہیں ان کو غنی کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج زیارات کے مشتاق ہو حج زیارات سے مشرف فرما، حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، مرحوم کو پروردگار جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہماری دعا ہے کہ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم رضا عباس ابن صفدر حسین کو اصال فرما دے۔ بسم اللہ۔